ساری روحیں ایک جیسی تھیں کہ سب سے پہلے اس نے دنیا کے لذات دکھائے تھے، کہا تھا جس کو چاہیے یہ لے لے۔ جنہوں نے پسند کیا ان کی تقدیر میں دنیا آ گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا اب اور لذات دکھا رہے ہیں ہم۔ بہت ساری روحیں جنت کے لذات دیکھ کے اس کی طرف مائل ہوں، ان کے مقدمے میں جنت۔ اب یہ ہے کہ جن روحوں نے جنت میں جانا ہے انہوں نے مذہب اختیار کرنا ہے، مذہب میں محنت کرنی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرنا ہے صحیح تاکہ جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اب اگر جنتی روح کسی ایسے گھر میں پیدا ہو گئی جہاں پر کوئی مذہب کا تصور ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ ان کا دھیان ہی نہیں ہے مذہب کی طرف، پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ نقطہ نواز بن جاتا ہے۔ کسی ولی کے پاؤں چوم لیے، کسی کو وضو کرا دیا، کسی کو کچھ، لیکن اس دنیا میں آنے سے ان کا نقصان ہو گیا نا۔ اگر وہیں سے جنت میں بھیجتا تو اس جنت کی لذت جو پسند کی تھی وہیں جاتے۔ دنیا میں آنے کے بعد تو بخشش کے طور پر جو گئے ہیں تو غلام بن کے رہے۔ اسی طرح دنیا والوں کا حال ہے، جن روحوں نے وہاں دنیا کے لذات مانگے تھے اب وہ پیدا ہو گئے غریبوں کے گھر، ان کو دنیا کے لذات ملے نہیں، لیکن دنیا کے لذات کی چاہت اتنی تھی ان کے دلوں میں کہ انہوں نے دنیا کے لذات کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور دنیا کے لذات حاصل کرنے میں انہوں نے ہر طرح کا نیم توڑا، قانون توڑا، حرام حلال کا کوئی پاس نہیں رکھا، اس کا مال مارا اس کا مال مارا، کیونکہ ان کو غریب گھرانوں میں تھے، ان کے پاس مواقع اپرچونٹیز نہیں تھیں کہ وہ امیر بنے اور لذات کو اپنائیں، لیکن لذات والی روح تو تھی اندر۔ جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو چڑی کر کے نکالا انہوں نے، پھر اس کی وجہ سے دنیا میں کرائم بڑھا، کہ لذات تو دنیا کی تھی نا ان کے مقدر میں۔ ماحول ایسا، اب جیسے بہت سے غریب ہیں، سارے نہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ملے لگژری، پیسہ نہ ملے تو وہ مار دھاڑ میں لگ جاتے ہیں، اس کو مار اس کو مار۔ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، بندوق دکھا کے چھین کے لے جاتے ہیں سامان، عورتوں کے پرس لے جاتے ہیں، موبائل فون لے جاتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں محنت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں اور ایک دن وہ ملینئر بلینئر بن جاتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری سٹوریز پڑھی ہوں گی کہ بھئی یہ، جیسے ہم یہاں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں پاکستان کے علاقے سے آیا تھا، اس کے پاس جو ہے وہ 5 پاؤنڈ تھے، اور اب یہ جو ہے یعنی 200 بلین پاؤنڈ کا جو ہے مالک ہے۔ اب ایک آدھ بندہ ہی ایسا ہوتا ہے نا، سارے آدمی جو 5 پاؤنڈ لے کے آئے تھے وہ تو 5 پاؤنڈ میں ہی ہیں ابھی تک۔ تو یہ کون تھے؟ جن کے مقدر میں لذات دنیا لکھی تھی، پھر دنیا داری میں محنت کرنے سے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے امیروں کبیر لوگ پڑے ہوئے ہیں، اب یہ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ کیونکہ ان کے مقدر میں ہی لکھا ہوا تھا نا، انہوں نے محنت کی، مل گیا۔ مواقع نہیں ملتے، محنت نہیں جن سے کی جاتی، وہ ڈاکہ ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی جنتی مومن روح ہو، اس کو لگژری نہ ملے تو اس کی فطرت میں نہیں ہوتا دنیا کی لذات، تو وہ بیچارہ کہتا ہے بھئی سر کے اوپر چھت ہے، عزت سے حلال کی کمائی کھا رہے ہیں، ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہم خوش ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقدر میں دنیا کے لذات تھے ہی نہیں، اس لیے ان کو صبر آ جاتا ہے۔ جن کے مقدر میں دنیا کے لذات ہوتے ہیں ان کو دنیا حاصل کرنی ہے، بھلے قرآن کی جھوٹی قسم اٹھا کر کے حاصل کریں، کیونکہ وہ جو لذات ہیں وہ تو کاٹ رہے ہیں ان کو۔ لے کے جاؤ لے کے جاؤ لے کے جاؤ لے کے جاؤ، دین میں جائیں گے، دین کو بیچ کے دنیا بنائیں گے۔ اب یہ جو سارے مولوی ہر فرقے کے ایک جیسے ہیں، اب یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، ان کے جو یہ بڑے بڑے جو ذاکر کربلا میں مصائب بیان کرتے ہیں، واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، یہ 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ روپے لیتے ہیں ایک ایک مجلس کا۔ اتنے سچے ہیں یہ مولا علی کی محبت میں، بہت سچے لوگ ہیں۔